آج کا موضوع جہاد سے متعلق ہے کہ جہاد کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ اب یہ لڑنے سے مراد کیا ہے؟ ہم اس چیز کے اوپر آئیں گے۔ لڑا کس لیے جاتا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، کہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، انصاف کو رائج کرنے کے لیے، اور بہتر طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزیں بھی ہم اور بھی کہہ سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء خاتم المرسلین ہمارے حضور پاک مدینے والے تاجدار نے اپنی زندگی میں کم و بیش 25 کے راؤنڈ اباؤٹ، یہاں 25 سے کچھ کم ہے یا 25 سے کچھ زیادہ ہے، غزوات میں خود شرکت کی، اور ان کے دور میں کم و بیش 60 سے 70 جنگیں لڑی گئیں۔ اور یہ جنگیں اور یہ غزوات کیوں لڑے گئے؟ عالم اسلام کو پھیلانے کے لیے، عالم اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، انصاف پھیلانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اور لوگوں کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی طرف لانے کے لیے، اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ اس دور میں یا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے جہاد کے لفظ کو غلط طور پر بھی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی سازش کے تحت جہاد کے لفظ کو یا جہاد کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان ہے کہ جہاد کرنا چاہیے، لیکن کب کرنا چاہیے اس کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی بندہ پکڑا تو میں نے اڑا دیا، ایسا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے حضور پاک نے ہمیں سکھایا تھا، خاتم الانبیاء خاتم المرسلین نے، کہ مسلمانوں جب تم نے جہاد کرنا ہے تو چند ایک چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ کو وہ چیزیں پسند ہیں، مال کو نقصان نہیں پہنچانا، ایگریکلچر لینڈ ہے اسے نقصان نہیں پہنچانا، چھوٹے بچوں پر وار نہیں کرنا، بزرگوں کے خلاف نہیں لڑنا، عورتوں کے خلاف نہیں لڑنا، جو بیمار ہیں اپنے گھروں میں ہیں ان کے خلاف نہیں لڑنا، انہیں تکلیف نہیں دینی، جو میدانوں میں آئے ہیں آپ ان کے ساتھ لڑیں، لیکن کس لیے؟ اسلام کے لیے، انصاف کو پھیلانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے۔ یہ بنیادی چیزیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ سیلف ڈیفنس میں بھی لڑا گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوسری اسٹیٹ آپ پر حملہ کر دیتی ہے تو آپ اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، میں اپنی بات کروں تو میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کروں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اب ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہمارے ماضی میں آباء و اجداد نے یہ چیز سکھائی۔ آج کے دور میں جہاد کا جذبہ لوگوں سے کھینچا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ جذبہ ضرور بیدار رہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا بے انصافی ہم نے نہیں کرنی، ہم نے ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ بعض اوقات ہم نے ماضی میں ایسا دیکھا ہے کہ کچھ جگہ جہاد کے لفظ کو استعمال غلط کیا گیا ہے، یا جہاد کا کنسیپٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا، جی یہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ایکسٹریمزم پر ہیں، یا تو وہ لوگ پری پلانڈ لانچڈ ہوتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ابھی وقت آنے پہ ان کا بھی نام لیں گے، پری پلانڈ لانچنگ یہ ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ فتنے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر دیا ہوتا ہے، وہ برین واش کر کے ان سے سوسائڈل بامبس کراتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد تک میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہ پولیس اسٹیشنز میں، حتیٰ کہ ہماری سول یا عسکری جگہوں پہ جو بوم بلاسٹ ہوتے ہیں ایسے بھی دیکھنے کو پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے بندے کو لگتا ہے جی میں یہ کام کر رہا ہوں عالم اسلام کے لیے تو میں جنت میں چلے جاؤں گا، وہ ایسی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کے آج بھی خلاف نہیں ہوں جو صحیح طریقے سے جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں یا کر رہے ہیں ظالموں کے خلاف، لیکن اس میں بھی کانسیکوینسز، جیسا کہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پہلے بتایا گیا کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ویڈیو میں اگر ایک ایک چیز بتانا شروع کریں گے تو یہ گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر سی بات کریں اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو، انشاءاللہ ہم گناہ گاروں سے وہ بات بھی کر سکتا ہے، سوال بھی کر سکتا ہے، کوئی مسکنسیپشن ہو وہ شیئر بھی کر سکتا ہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ انشاءاللہ اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ حق چیز کو بیان کیا جائے۔